بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. ربي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار غفربار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کا بے حد شکر ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں رمضان المبارک کی برکتوں سے مالا مال فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے ہمیں فہم دین کورس میں ایک بار پھر سے شرکت کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ادارہ صراط مستقیم پاکستان گوجرانوالا کے زیر اہتمام بٹی میرج ہال میں تاریخ ساز 15ویں سالانہ فہم دین کورس کا ہم آغاز کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ اس افتتاح کو ہمارے لیے مبارک بنائے، اور رب ذوالجلال ہمیں اسے نہایت ہی احسن طریقے سے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس واسطے آج کے
اس پروگرام میں مل کر آغاز میں ہی ہم دعائے افتتاح پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ تلفظ کریں تاکہ ہمارا یہ سفر برکتوں سے مزید ہمکنار ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ خالق کائنات جل جلالہ کے فضل اور توفیق سے آج رمضان المبارک کے نور بھرے لمحات میں اس نورانی پروگرام کا افتتاح کیا جا رہا ہے۔ میں آپ تمام حضرات کو اپنی طرف سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور جس وقت ہمارے ساتھ دنیا کے مختلف ممالک میں بذریعہ انٹرنیٹ اس اجتماع میں شریک ہیں، ان تمام حضرات کو بھی خوش آمدید کہتے ہوئے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ خالق کائنات جل جلالہ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال تمام شرکائے پروگرام کو اسی شوق و ذوق کے ساتھ اپنے مزید دوستوں کے ہمراہ اس میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے۔ فہم دین کورس کے آغاز میں ایک بار پھر اپنی نیتوں کا اچھی طرح جائزہ لے لیں کہ یہاں آنے میں کسی ریا کا کوئی دخل نہ ہو، اور یہاں آنا کسی دنیاوی مفاد کے لیے نہ ہو، یہاں آنا کسی انسان اپنے معاشرے اور ماحول کے کسی فرد کی خوشنودی کے لیے نہ ہو، صرف اور صرف رب ذوالجلال کی رضا کے حصول کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت کی طلب کے لیے یہ قدم بھٹی میرج ہال کی طرف اٹھتے رہے اور بیداری کے ساتھ یہاں پر حاضری ہوتی رہے۔ اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے زندہ رکھے اور اپنے دین کی خدمت کے لیے آخری سانس تک توفیق عطا فرمائے۔ محتشم سامعین حضرات، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے تبلیغ دین کی ضرورت۔ رب ذوالجلال کے دربار میں دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں تبلیغ دین کے تقاضے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے قرآن مجید برہان رشید کی جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، رب ذوالجلال فرماتا ہے کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے ظاہر کیا گیا۔ تأمرون بالمعروف، تم کیوں بہترین ہو کہ تم اچھائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر
تم ایمان رکھنے والے ہو۔ اس امت کی سب سے بڑی شان جو اس کے سردار ہونے کی شان ہے، اس کا سبب کیا ہے کہ یہ امت اچھائی کا حکم دیتی ہے، برائی سے روکتی ہے، اور آخرت اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھنے والی ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ یہ تبلیغ دین کا فریضہ ہے، اور کوئی شخص اس وقت تک امر بالمعروف نہیں کر سکے گا جب تک اس کو معروف کا پتہ نہیں ہوگا کہ معروف ہے کیا ہے، اور کوئی شخص اس وقت تک کسی کو منکر سے یعنی برے کام سے روک نہیں سکے گا جب تک اس کو منکر اور برے کام کے بارے میں آگہی نہیں ہوگی کہ کون سا کام ہے جس کو شریعت میں منکر کہا جا رہا ہے اور جس سے اجتناب لازم ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے پہلے انسان کے لیے معروف اور منکر کے بارے میں جاننا لازم ہے۔ تو اس واسطے اس امت کی سیادت اور اس امت کا تمام امتوں کے لیے سردار ہونا، اس کی جو بیس ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس بیس سے پہلے ایک اور چیز ضروری ہے، وہ ہے معروف اور منکر کی پہچان۔ فہم دین کورس کے مقاصد میں سے بڑا مقصد یہ ہے کہ فرزندان اسلام کو معروف اور منکر کے بارے میں مطلع کیا جائے کہ کون سی چیز ہے جس کو شریعت معروف کہتی ہے اور کون سی چیز ہے جس کو شریعت منکر کہتی ہے، یعنی کون سے وہ کام ہیں جو شریعت مطہرہ کی نگاہ میں اچھے کام ہیں اور کون سے وہ ہیں کہ جو رب ذوالجلال کے نزدیک ناپسندیدہ کام ہیں۔ اس واسطے تبلیغ دین سے پہلے خود یہ جاننا لازم ہے کہ کس چیز کی تبلیغ کرنی ہے، اور یہ علم ہمارا ورثہ ہے اور اس امت کی شان ہے، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وراثت قرار دیا ہے۔ لہذا روزانہ دم سحر نماز فجر کے بعد یہاں آنے سے پہلے یہ نیت کر لیں کہ ہم بھٹی میرج ہال میں اس لیے جا رہے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت سے کچھ حصہ مل جائے، اور جتنا بڑا مورث ہوتا ہے اتنی بڑی اس کی وراثت ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے سردار ہیں اور آپ کی وراثت سب سے بڑی وراثت ہے، لہذا اس وراثت کا حاصل کرنے والا کائنات کا منتخب انسان ہے اور نہایت خوش بخت ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ورثے کے لیے پسند فرما لیا ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ اس کا ورثہ غیروں کو مل جائے، اس کی یہ پسند ہے کہ اس کا ورثہ اس کے اپنوں کو ملے۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہم پہ کرم ہے کہ آپ نے اپنی وراثت پوری امت کے لیے عام فرما دی ہے۔ لہذا اس حسن نیت کے ساتھ بھٹی میرج ہال کی طرف روزانہ قافلے بڑھتے رہے کہ خالق کائنات جل جلالہ کے فضل سے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت سے ورثہ دیا جائے گا، جس کے ہم وارث بن جائیں گے، اور جس کا جو وارث ہوتا ہے وہ اگرچہ فقیر ہوتا ہے وہ زمانے بھر سے امیر ہوتا ہے۔ یہاں پر تبلیغ دین سے پہلے جو تحمل دین ہے، دین کے علم کو سیکھنا اور پھر اس کے بعد خاموش نہ رہنا،
اس کو آگے بیان کرتے رہنا. یہ جو پہلا مرحلہ ہے تبلیغ سے پہلے کا، یہ تعلیم کا مرحلہ ہے، اور اس کی اتنی حوصلہ افزائی کی ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں. صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث شریف موجود ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ. کہ جب امت مسلمہ کے کچھ احباب کسی گھر میں، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں کسی جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ یتلون کتاب اللہ، اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں درس کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے. تدارس باب تفاعل ہے جس میں دو کا ہونا ضروری ہے، جانبین ہو تو پھر تفاعل بنتا ہے. تو یہ تدارسون کا معنی ہے کوئی پڑھانے والا ہے اور کوئی پڑھنے والا ہے، دو جانب موجود ہیں. جس طرح اب ہم اس حالت میں یہاں رمضان المبارک کے لمحات میں بھٹی میرج ہال میں موجود ہیں تو تدارس علم ہو رہا، باب تفاعل ہے، یعنی جانبین شریک ہیں، کوئی بیان کر رہا ہے کوئی سن رہا ہے، کسی کے زبان پر لفظ قرآن کا مفہوم ہے اور کسی کے کان اس مفہوم کو اپنے لیے سعادت سمجھ رہے ہیں. تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب یہ سلسلہ شروع ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ رب ذوالجلال اس جگہ کے لیے 4 اہتمام فرما دیتا ہے. نزلت علیہم السکینہ، ان لوگوں کے دلوں پر سکون کی بارش برستی ہے، سکون کی برکھا، سکون کی برسات، جس سے ان لوگوں کے دل سیراب ہو جاتے ہیں. یہ پہلا اہتمام ہے ایسے کورس کے لیے، ایسے اجتماع کے لیے اور ایسے تربیتی انداز کے لیے. نزلت علیہم السکینہ، سکون کی برسات ہوتی ہے. اور یہ ہمارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جو 100% سچائی پہ مبنی ہے اور واقعے کے مطابق. آج بھی جو شخص صدق کے دل سے ایسے اجتماع کی طرف آتا ہے اور صحیح العقیدہ انسان ہے، قرآن مجید قرآن رشید کا جب بیان ہوتا ہے تو دل کو اطمینان محسوس ہوتا ہے، کرب، اضطراب، بے چینی اور وہ خیالات جن کی وجہ سے انسان کو ایک حدت اور حرارت یعنی دنیاوی آلام کے لحاظ سے محسوس ہوتی ہے، وہ سارے دور ہو جاتے ہیں اور رب ذوالجلال اپنے سکون سے لوگوں کے سینوں کو سیراب فرما دیتا ہے. نازلت علیہم السکینہ. دوسرے نمبر پر فرما غاشیتہم الرحمہ، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے. رحمت کے ڈھانپنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرف رحمت ہی رحمت ہوتی ہے. آج انسان مارا مارا پھرتا ہے، سکون ملنا بھی مشکل ہے، رحمت کا حصول بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے. سکون کے حصول کے لیے بھی لوگ بڑے پاپڑ بیل رہے ہیں اور رحمت کا ملنا بھی انسان کے لیے میسر ہونا اس کا مشکل ہوتا جا رہا ہے انسان کے اپنے افعال کی وجہ سے. تو یہ اعلان ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ قیامت تک سکون کے چشمے بند نہیں ہوں گے اور قیامت تک رحمت کے دروازے بند نہیں ہوں گے. تم اپنے اندر وہ استعداد کو پیدا کرو جس کی وجہ سے تم سکون کے مستحق بن سکو اور جس کی وجہ سے تم رحمتوں کے مستحق بن سکو. اور جب بھی تم خلوص نیت کے ساتھ ایسے اجتماع میں، ایسی کلاس میں اور کورس میں آ بیٹھو گے جہاں قرآن مجید قرآن رشید کے مفاہیم جو صحت مند مضامین ہیں ان کو بیان کیا جا رہا ہے، لفظ قرآن کی تلاوت کے ساتھ اس کے مضمون کو سمجھایا جا رہا ہے، تو میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت تک ایسے اجتماعات کے لیے ہمارے سکون کے چشمے جاری رہیں گے
اور سکون کی برسات ہوتی رہے گی اور سکون سے دل سیراب ہوتے رہیں گے. سکون ان گولیوں میں نہیں ہے جن میں آج انسان اپنا سکون تلاش کر رہا ہے. ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں سکون ہماری گولیوں میں ہے. جو اس طرف متوجہ ہو جائے گا اللہ اسے سکون عطا فرمائے گا اور پھر روح سیراب ہو جائے گی. اضطراب اور بے چینی یہ ختم ہو جائیں گے اور رحمت کا حصول ہوگا. سب کے لیے چھتری رحمت کی تن جائے گی. اور پھر تیسرے نمبر پر حفتہم الملائکہ. جب ایسا پروگرام ہوتا ہے فرشتوں کو اللہ سدرہ سے بھیجتا ہے, آسمانوں سے بھیجتا ہے کہ چلو میرے فرشتوں, جہاں میرے بندے بیٹھ کر مجھے یاد کر رہے ہیں, میرا دین سمجھ رہے ہیں, جہاں دین کا فہم بانٹا جا رہا ہے, جہاں تدارس علم ہو رہا ہے, تم اس مکان کے گرد جا کے چکر لگاتے رہو, طواف کرتے رہو, تاکہ خاکیوں کو پتا چلے اللہ نے ان کا نوریوں سے طواف کروایا ہے. اس بنیاد پر کہ وہ بڑے کام کے لیے, وہ خاکی عام کلام سننے نہیں, رب کا کلام سننے کے لیے اور نور دین کے لیے آئے ہیں. رب ذوالجلال نے عزت اتنی بخشی ہے, نوریوں سے پروٹوکول دلوایا ہے اور فرشتوں کو بھیجا ہے. حفتہم الملائکہ, ان کے گرد فرشتے چکر لگاتے ہیں. فرشتوں کو بندگی کا ثواب ملتا رہتا ہے اور اللہ کے بندے جو انسان ہیں ان کی عظمت کا اظہار ہوتا رہتا ہے. چوتھے نمبر پر رب ذوالجلال کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ذکرہم اللہ فی من عندہ. اللہ ہر انسان کا نام ان فرشتوں کے سامنے لیتا ہے جو اس کے دربار میں وہاں پہ حاضر. ذکرہم اللہ, ذکر کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی. بندے کو کتنا اللہ کے کرم کا سہارا ہے, یہ فرش زمین پر اس کا ذکر کرتا ہے, وہ عرش بری بھی اس کو ذکر کرتا ہے. خالق کائنات جل جلالہ ذکرہم اللہ فی من عندہ, جمع کی ضمیر استعمال کی, سب کو ذکر کرتا ہے, فرشتوں کو بتاتا ہے. فرشتوں صورتحال کو دیکھو, وقت نیند کا تھا, وقت آرام کا تھا, وقت کام کا تھا, حاجات ہے میرے بندوں کی. فرشتوں یہ تمہاری طرح نہیں کہ ان کے نہ پیٹ ہو, نہ اولاد ہو, نہ بیویاں ہو, نہ بچے ہو, نہ بیماریاں ہو, نہ روزگار ہو. فرشتوں ان کو ساری حاجتیں ہیں, ان کے لیے بڑے مسائل ہیں, یہ سب کچھ چھوڑ کے میرے دین کی خاطر آ گئے ہیں. تو بطور فخر خالق کائنات جل جلالہ ہر بندے کا نام لیتا ہے فرشتوں کے سامنے کہ فلاں بھی آیا ہے, فلاں بھی آیا ہے, فلاں کا بھائی آیا ہے, فلاں کا بیٹا آیا ہے. یہ انداز ہے اور خالق کائنات جل جلالہ ہر ایک کا ذکر کر رہا ہے. اسلام کی فلاں بیٹی پہنچی ہے, اس نے بھی فہم دین سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے کے لیے سفر کیا ہے. تو کتنا بڑا اللہ کی طرف سے کرم ہے کہ اجتماع فرش زمین پہ ہوتا ہے مگر حاضری عرش بری پہ لگائی جاتی ہے. اس واسطے یہ ذہن میں رکھیے, جب گھر سے نکلے تو یہ نیت میں ہو کہ رحمت کے حصول کے لیے جا رہا ہوں اور سکون پانے کے لیے جا رہا ہوں. اب جو بندہ سکون کا طالب ہو تو وہ سکون کی طرف اس کو دھکیل کے نہیں لانا پڑتا, بلکہ خود دل مائل ہوتا ہے, خود دل کھینچا چلا آتا ہے اور خود انسان کے اندر ایک ایسے رجحان پیدا ہوتا ہے کہ مجھے سکون کی ضرورت ہے تو میں سکون کے حصول کے لیے جا رہا ہوں. اور اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ جس کو بتانا پڑے کہ یہ سکون ہے اور یہ تمہیں ضروری ہے اور تم اس کو حاصل کر لو, تو اس کو تو پھر اپنا ہی خیال نہیں, اپنی فکر ہی نہیں, اپنا ہوش ہی نہیں. جب نبی علیہ السلام کے الفاظ میں کوئی شک نہیں ہے اور پھر یقین آج بھی یہ سکون کے وعدے سچے ہیں اور سکون میسر آتا ہے, تو فہم دین کا سفر کرنے کے لیے یہ نیت میں رکھو کہ ہم سکون کا سفر کرنے چلے ہیں اور پھر رحمت کے حصول کے لیے چلے ہیں اور پھر وہاں بیٹھیں گے جہاں فرشتے آ کے طواف کرتے ہیں اور پھر اللہ اپنے دربار میں ذکر فرمائے گا, نام لے گا. اللہ کا وعدہ سچا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا, اور یقیناً ہمیں امید ہے کہ ہم ان میں شمار ہو جائیں اللہ کے فضل سے کہ جن کے تدارس کو رب یوں قبول فرما لیتا ہے. یعنی
یعنی اس کے وعدے کی سچائی میں کوئی کمی نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے جو کچھ فرما دیا وہ 100% سے زائد سچا ہے. کمی ہو سکتی ہے تو ہمارے جذبے میں ہو سکتی ہے, ہماری نیت میں ہو سکتی ہے, ہمارے انداز میں ہو سکتی ہے. تو اس واسطے ساتھ ساتھ دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں وہ اسلوب اور انداز عطا کرے کہ جس کی وجہ سے ہم مستحق بن جائیں کہ خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے یہ چاروں اہتمام ہمارے روزانہ اجتماع کے لیے ہوتے رہے. اور یہاں پر جس وقت یہ انسان تبلیغ دین کے لیے اپنی بیٹری چارج کرنے کی خاطر ایسے پروگرامز میں آتا ہے تو اس کو اس بات کی بھی تڑپ ہونی چاہیے کہ یہ موجودہ جتنی کوشش کر کے میں آیا ہوں یہ کوشش تو تھوڑی سی کوشش ہے. ہمارے اسلاف کی کوششیں اور ان کی جد و جہد اور ایک ایک آیت کے لیے ان کا سفر اور ایک ایک حدیث کے لیے ان کا زندگی بھر کوشش کرتے رہنا, اس کو بھی سامنے رکھ کر پھر اپنی اس آسانی کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ ہمارے لیے ایسا نہیں ہے کہ ابو حاتم رازی جب ان کا وقت وصال تھا تو اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے, یا بنیا لقد مشیت علی قدمیا اکثر من الف برس, اے میرے بیٹے میں دنیا سے جا رہا ہوں مگر یہ یاد رکھنا تمہارے ابا جی کے جہاں دیگر بہت سے کام تھے ایک یہ بھی کام تھا کہ میں اپنے قدموں پہ چل کر طلب حدیث میں نے 8000 کلومیٹر کا سفر کیا ہے. 8000 کلومیٹر کا سفر طے کر کے طلب حدیث کے لیے میں پہنچا ہوں اور میں نے اس طرح ایک ایک حدیث جو ہے اس کو اکٹھا کیا ہے اور پھر اس کو لوگوں کے لیے ایک سوغات کی شکل میں پیش کر دیا ہے. ہمارے سامنے اسلاف کی محنتوں کا وہ جہان بھی ہے کہ جس وقت حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلب تفسیر میں نکلتے ہیں قرآن مجید برہان رشید کی آیات کا مطلب سمجھنے کے لیے, کہتے ہیں جب میں نے یہ آیت پڑھی جو 5ویں پارے میں موجود ہے وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ, کہ جو شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کے لیے تو اس کا اجر, اگر اس کو رستے میں موت آ گئی, نکلا تھا تو اس کو موت آ گئی تو اس کا اجر پکا ہو گیا, اس کا اجر ثابت ہو گیا. اسے اس کے رشتہ داروں کو کوئی تشویش نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارا بندہ ضائع ہو گیا, اگر پہنچتا تو پھر تو اجر ملتا, اور میں نے جب اس نے نیت کر لی ہے گھر سے نکل پڑا ہے تو رب ذوالجلال نے اس کو ہجرت کا مکمل ثواب عطا فرما دیا ہے. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جس وقت میں نے یہ آیت کریمہ پڑھی تو مجھے شوق تھا کہ میں جانوں کہ وہ کون سا انسان ہے جو گھر سے نکلا تھا اور اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی. تو کہتے ہیں طلب تو اسم حاضر رجل 14 سنہ, میں نے 14 سال تک یہ تلاش کیا, 14 سال ڈھونڈتا رہا کہ مجھے پتا چلے وہ کون انسان تھا. صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کہ جو گھر سے نکلا تھا تو یہ آیت نازل ہوئی تھی. اب دیکھو 14 سال کا عرصہ کوئی معمولی سا عرصہ نہیں ہے, ایک گھنٹہ بھی بہت قیمتی ہوتا ہے, لیکن انہوں نے 14 سال بسر کیے اور جب رات کو سوتے ہیں تو پھر بھی تڑپ باقی ہے کہ جو ڈھونڈ رہا ہوں وہ ملا نہیں. صبح اٹھتے ہیں تو نیا شوق ہے کہ شاید آج کے دن مجھے وہ میرا مقصد مل جائے. کہتے 14 سال تک میں تلاش کرتا رہا, اس کے بعد جا کر مجھے پتا چلا. ابن عبد البر کہتے ہیں وہ صحابی حضرت زمرہ بن حبیب رضی اللہ تعالی عنہ تھے. یہ ایک روایت میں حضرت جندہ تھے کہ وہ جندہ لیسی مکہ شریف میں تھے, ہجرت نہ کر سکے اور ادھر سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ جو کلمہ پڑھتا ہے وہ مکہ شریف سے نکل کے مدینہ شریف نہیں آتا. جب فتح مکہ بھی نہیں ہوا تھا کیونکہ اس کے بعد ہجرت کا حکم ختم ہو گیا,
اس سے پہلے فرمایا ہم اس سے بیزار ہیں. جس وقت یہ اعلان ہو گیا تو یہ صحابی کہنے لگے اب میں ایک رات بھی مکہ شریف میں بسر نہیں کروں گا. اگرچہ بوڑھا ہوں, لاغر ہوں, کمزور ہوں, سفر نہیں کر سکتا, اونٹنی پہ بیٹھ نہیں سکتا, مجھے اونٹنی پہ باندھ دو اور اونٹنی کو مدینہ شریف کے رستے پہ لگا دو. یہ شوق تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر. اب میں نے ہجرت ضرور کرنی ہے اور ہجرت کے بغیر نہیں رہنا. اگرچہ صحت اجازت نہیں دے رہی تھی, اللہ کے دین کی خاطر اور اللہ کی رضا کے حصول کے لیے جس وقت وہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں اونٹنی چلتی ہے, لیکن جس وقت مقام تنعیم تک پہنچتے ہیں, مقام تنعیم جو ہے وہ تو بالکل مکہ شریف کے باہر والا مقام ہے جہاں مسجد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے, جہاں سے عمرے کی جا کے نیت کی جاتی ہے جس کو لوگ چھوٹا عمرہ کہتے ہیں. وہاں اونٹنی پہنچی تھی, یعنی حدود حرم ختم ہو گئی ہے اور ہل میں داخل ہوا ہے, چہرہ مدینہ شریف کی طرف ہے, لیکن زندگی نے وفا نہ کی. موت کا وقت آ گیا, روح پرواز ہونے لگی تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ میں رکھا اور کہنے لگے اے اللہ میں تو نکل پڑا تھا ہجرت کی خاطر, اب تیرے محبوب کے ہاتھ کو ہاتھ سمجھ کے ان کے ہاتھ پر یوں بیعت کر رہا ہوں. میری زندگی نے مجھے اجازت نہیں بخشی اور میں یہیں سے رخصت ہو رہا ہوں. اس کے ساتھ ہی وصال ہو گیا. خبر مدینہ شریف میں پہنچ گئی کہ وہ آ رہے تھے مگر رستے میں موت کا وقت آ گیا اور زندگی نے وفا نہیں کی. کاش کہ وہ مدینہ شریف پہنچ جاتے, اللہ ان کو ہجرت کا ثواب عطا فرماتا. یعنی ابھی تو نصف سفر بھی طے نہیں ہوا, بالکل آغاز سفر تھا اور آغاز سفر میں ہی وہ روح پرواز کر گئی. جس وقت یہ گفتگو صحابہ کرام علیہم رضوان میں ہو رہی تھی تو رب ذوالجلال نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا کہ جبریل جاؤ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بتا کے آؤ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ جو شخص اپنے گھر سے نکل آیا ہے ہجرت کے لیے, وہ اللہ کی طرف ہجرت کرنا چاہتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرنا چاہتا ہے اور اس کی موت آ گئی ہے, گھر سے نکل چکا تھا, رستہ اگرچہ تھوڑا طے ہوا تھا اور اس کی موت واقع ہو گئی ہے, فقد وقع اجرہ علی اللہ, اسے یوں نہ سمجھو کہ رائے گاہ چلا گیا, اللہ نے اس کو ہجرت کا مکمل ثواب عطا فرما دیا ہے. یہ آیت نازل ہوئی, اس کی تفصیلات تو اپنی جگہ ہے, لیکن یہاں یہ دیکھو مکہ شریف سے ایک انسان نکلتا ہے اور کہا کیا جاتا ہے وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ, جو بندہ نکلا اپنے گھر سے مہاجرن الی اللہ, اللہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے. حالانکہ اللہ کا گھر تو مکہ شریف میں, جو مکہ شریف سے نکل رہا ہے اس وقت کہا اللہ کی طرف ہجرت کرنا چاہتا ہے, اللہ کی طرف ورسولہ, اس کے رسول کی طرف. تو یہ بیان کرنا مقصد تھا کہ معیار کعبہ نہیں, معیار نبی علیہ السلام کی ذات گرامی ہے, وہ مدینہ شریف میں ہے تو ہجرت اللہ کی طرف یوں ہوگی کہ انسان مدینہ شریف میں پہنچے. ویسے تو خدا ہر جگہ موجود ہے, اگر یہ ہمارے نبی علیہ السلام کا جو رب کی ذات کے ساتھ تعلق ہے اور اللہ کی انوار جو آپ کی ذات پہ برس رہے ہیں اور اللہ کی تجلیات جو آپ کی ذات سے ظاہر ہو رہی ہیں, یہ وجہ ہے کہ آپ کی حقیقت کعبے سے افضل ہے. کہ کعبہ تو مکہ شریف میں موجود ہے مگر وہاں سے نکلنے والا جو ہے اسے کہا جا رہا ہے کہ ہجرت اللہ کی طرف کر رہا ہے کیونکہ وہ کعبے کی طرف چلتا جا رہا ہے. یہ آیت کریمہ جس میں کوئی دائیں بائیں کی بات نہیں ہے. اب یہ آیت کریمہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی, شوق ہوا کہ میں یا خود میں لفظ من تو عام ہے, کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے, مجھے پتا ہونا چاہیے کہ وہ کون سا انسان ہے. ایسا شوق بھی ذہنوں میں ہو. آج انسان اور کئی چیزوں کی کھوج لگاتا ہے, کئی چیزوں کے پس منظر تلاش کر رہا ہے اور کئی چیزوں کی تلاش میں لگا ہوا ہے. مجھے پتا چلے فلاں سٹوری سے پہلے کیا تھا, کوئی کہتا مجھے پتا چلے کہ فلاں فلم کا پس منظر کیا تھا, اس میں جو بول رہا تھا اس سے پہلے اس کا کوئی واقعہ کیا ہے.
مگر یہ مومن کی شان ہے، وہ ڈھونڈتا ہے تو اپنی گمگشتہ میراث ڈھونڈتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امت میں تقسیم کی گئی ہے۔ اب حضرت کرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈھونڈا، اور احسان ہے ان کا، انہوں نے 14 سال لگائے، ہمارے تو 14 منٹ بھی نہیں لگے، ہمیں پتا چل گیا اس بات کا جو ان کو 14 سال کے بعد معلوم ہوئی، اور احسان ان کا ہے، یہ کمال ہمارا نہیں۔ اگر وہ اس رستے میں نہ نکلتے شاید اس بات کی وضاحت کوئی بھی نہ پہنچتی ہم تک کہ جاننے والے تو جانتے تھے مگر علم والوں کے فوت ہونے سے اٹھ جاتا ہے، وہ دنیا سے چلے جاتے، ان سے کوئی روایت نہ کرتا اور آگے یہ بات نہ پہنچتی۔ لہذا یہ ان اسلاف کا ہم پہ کرم ہے کہ انہوں نے یہ سوغات تیار کی ہے اور سوغات تیار کر کے ہماری طرف ارسال فرما دی ہے۔ لہذا آتے وقت فہم دین کی طرف یہ بھی ذہن میں موجود رہے، ایک ایسے اسلاف کے لیے دعائیں کہ اللہ ان کی روح کو سیراب فرمائے اور انہیں فردوس میں بلند مقام عطا فرمائے، جن کے قدم طلب علم میں اٹھے، جنہوں نے اپنے جگر پگھلائے، جنہوں نے دنیا کی پیمائش اور سفر کرتے ہوئے یہ تمام سوغات اکٹھی کی۔ اور دوسرا پھر یہ شکر بھی ہو اللہ کا کہ خالق کائنات جل جلالہ نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں پیدا کر دی ہیں، یہ تھوڑا سا وقت لگائیں گے اور چند قدم اٹھائیں گے اور وہ اسلاف کی محنتوں کا جہاں جہاں کئی سالہ سفر موجود ہے اور کئی سالہ تحقیقات ہیں اور کئی سالہ ریاستیں ہیں، مشقتیں ہیں، مجاہدے ہیں، اور وہ سارا فیضان سوغات کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آئیں کہ اللہ نے ہمیں مختصر وقت میں بہت کچھ حاصل کرنے کا یہ وقت عطا فرمایا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، قرآن مجید برہان رشید منبع تبلیغ ہے اور اس کے بعد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آگے اس کے کتاب و سنت کے شعبہ جات ہیں، خواہ اس کو فقہ سے تعبیر کیا جائے یا تصوف سے تعبیر کیا جائے، وہ اسی قرآن و سنت کی خوشبو اور اسی کی تشریح کا نام ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کیا جو علم ہے اس کا ہم جیسوں میں سے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اسے سب کچھ آتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے اتنا کہ قیامت تک کے لوگ پڑھتے جائیں ڈھونڈتے جائیں، تدبر کریں، تفکر کریں، ریسرچ کریں۔ یہ کتاب ایسی ہے کہ رب ذوالجلال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا مثل کتاب احمد بین الکتب کا بیاء فیہ لبن کلما مخت واخرجت زبدۃ۔ اے میرے کلیم، میں اپنے محبوب علیہ السلام کو وہ قرآن دینے والا ہوں جس قرآن کا انداز ایسے برتن کی طرح ہے جو برتن دودھ سے بھرا ہوا ہو۔ وہ کیسا دودھ ہے؟ فرمایا وہ کبھی بھی لسی میں تبدیل نہیں ہوتا، اس سے جتنا بھی مکھن نکالا جائے پھر بھی دودھ کا دودھ ہی رہتا ہے، وہ مکھن نکلتا ہے۔ فرمایا جو بھی وہ روئے گا مکھن نکال لے گا اور جو بھی نکالے گا وہ سیر ہو جائے گا، اسے روحانی طاقت ملے گی، اسے ایمانی طاقت ملے گی، مگر یہ نہیں کہ اس سے مکھن میں کوئی کمی آ جائے اور یہ بات والوں کے لیے اس کی حیثیت کمزور ہو جائے۔ فرمانی رہتی دنیا تک جو بھی اس کی طرف متوجہ ہوگا یہ قرآن اس کو اس کی حصے کا مکھن ضرور عطا فرمائے گا۔ اس واسطے جس وقت حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ لوگ آئے، بہت بڑے صوفی تھے، اور ان سے ملنا چاہا تو انہوں نے ملنے کی اجازت نہ دی، اور وہ قرآن مجید کے اندر تفکر میں مصروف تھے۔ لوگوں نے کہا کہ ہمیں آپ سے کام ہے، فرمانے لگے لو طلبتم کتاب اللہ لوجدتم فیہ شفاء لما تريدون۔ مجھ سے کیا کام ہے؟ سارے کام قرآن نے حل کر دیے ہیں۔ اگر تم اللہ کا کلام پڑھتے ہوتے اور اللہ کے قرآن میں تدبر کرتے ہوتے، اس کو سمجھتے، تو جو کچھ تم مجھ سے چاہتے ہو اور جس بیماری سے بچنے کے لیے میرے پاس آئے ہو، تمہیں وہاں ہی قرآن مجید شفا عطا فرما دیتا۔ آپ نے جس وقت یہ ارشاد فرمایا تو یہ جو جماعت ان کو ملنے کے لیے صحیح العقیدہ لوگ تھے، عالم تھے، انہوں نے جو دروازے کے باہر کھڑے تھے اور اندر سے حضرت فضیل کا یہ جواب آ رہا تھا، کہنے لگے قلنا قد تعلمنا
فضیل ہم کوئی جاہل نہیں قرآن سے، ہم تو سارے عالم ہیں، ہم نے قرآن پڑھا ہے، ہمیں قرآن آتا ہے، ہم لفظ قرآن بھی پڑھتے ہیں، ہم قرآن مجید کا معنی بھی جانتے ہیں، تفسیر بھی جانتے ہیں، اور آپ ہم سے کیا تقاضا کر رہے ہیں؟ ہم قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں، قد تعلمنا، ہم تو فارغ ہو چکے ہیں قرآن پڑھ کر۔ جس وقت انہوں نے یہ لفظ بولا تعلمنا، ہم نے سیکھ لیا قرآن، ہم تو فارغ ہو گئے۔ اب دیکھنا آج جس شخص کو بمشکل ترجمہ قرآن کہا جائے وہ پھولے نہیں سماتا اور سمجھتا ہے کہ میں نے آخری آسمان کو ہاتھ لگا دیا ہے اور اب آگے کچھ باقی نہیں رہا۔ حضرت فضیل نے جب ان کا یہ جواب سنا تو کہنے لگے نہیں، میں جو کہہ رہا ہوں وہ اب بھی باقی ہے۔ ان فی تعلمکم القرآن شغلا لآمارکم وآمار اولادکم، فرمایا تمہاری پوری عمر کے لیے قرآن میں ابھی غذا باقی ہے۔ تم کہتے ہو ہم پڑھ کے آگے ہیں، شغلا لآمارکم، یہ قرآن ایسا نہیں کہ 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے یا 1 سال سے تم مکمل کر جاؤ اور کہو اب میری عمر فارغ ہے میں کچھ اور کام کروں۔ شغلا لآمارکم، تمہاری مکمل عمر کے لیے اس قرآن کے اندر مصروفیت موجود ہے، اس میں اتنا کچھ ہے، تمہاری عمر ختم ہو جائے گی مگر قرآن مجید کی غذائیت ختم نہیں ہوگی، قرآن مجید کے مفاہیم ختم نہیں ہوں گے، قرآن مجید کے مضامین ختم نہیں ہوں گے، قرآن مجید کے اندر جو کچھ موجود ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ اور یہاں تک کہ وآمار اولادکم، تمہاری اولاد کی عمر بھی گزر جائے گی، تمہاری اولاد کی عمر بھی گزر جائے گی، قیامت تک تمہاری جو اولادیں ہیں ان کی عمر بھی گزر جائے گی، وہ بھی یہ نہیں کہہ سکیں گے تعلمنا القرآن کہ ہم نے سیکھ لیا اس قرآن کو۔ تم اس ایک کورس کے بعد یہ سمجھتے ہو کہ تم نے چند سال پڑھا قرآن کو کہ ہم قرآن سمجھ گئے ہیں، فرمایا نہیں، تمہاری عمر، تمہاری اولاد کی عمر، تمہاری اولاد کی اولاد کی عمر اور آگے ساری اولادوں کی عمر، یہ سب کو اکٹھا کر لیا جائے، تم تو ایک عمر رکھتے ہو، ان ساری آمار کو، ان ساری عمروں کو اکٹھا کر لیا جائے پھر بھی تمہاری عمریں ختم ہو جائیں گی، قرآن مجید کی سوغات ختم نہیں ہوگی۔ اس وقت فامدین کورس میں بار بار شریک ہونے والوں، یہ 15واں سالانہ ہمارا کورس ہے اور اس میں اسی نہج کی طرف ہم بڑھنا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید قرآن رشید کے اندر رب ذوالجلال نے کتنا سوز رکھا ہے، کتنی غذائیت ہے، کتنی سوغات ہے، اور دعا ہے کہ اسی وظیفے میں زندگی پوری ہو جائے اور یہی وظیفہ زندگی کا وظیفہ قرار پائے کہ نغمہ جبریل کو پڑھ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پاک کا فیضان جو لفظوں کی شکل میں ہمارے سامنے موجود، اس کی زیارت بھی کرتے رہے، اس سے کانوں کو معطر بھی کرتے رہے، اس سے دماغوں کو منور بھی کرتے رہے، اس سے بڑی اور سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ لہذا فامدین کورس زندگی کے حسین ترین لمحات میں سے وہ لمحات ہیں کہ جن کو رب ذوالجلال، وہ لمحات جو دین کے فہم کے لیے اور قرآن کے فہم کے لیے ہر کسی کو نہیں، خالق کائنات جل جلالہ اپنے منتخب بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اس واسطے آج تبلیغ دین کی ضرورت کے اس موضوع کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ ذہن میں پہلے شوق ہو کہ جس کو آگے کنوے کرنا ہے، جس چیز کا ابلاغ کرنا ہے، جس کو پہنچانا ہے، وہ ہمارے پاس مواد موجود ہو، بیٹری چارج ہو جس سے آگے چراغاں کیا جا سکے۔ اگر پاس ہی کچھ نہ ہو تو آگے وہ فریضہ کیسے سر انجام دے سکیں گے؟ اور پھر امت کی فضیلت کا جو لقب ہے وہ امت میں ان افراد کے لیے جو امر بالمعروف کرتے ہیں اور نہی عن المنکر کرتے ہیں اور پھر وہ ایمان کی ساری اعلیٰ عظمتوں کے ساتھ سرفراز ہیں، یہ بڑی عظمت پانے کے لیے جو سیادت ہے اس سے پہلے یہ تعلیم ہے اور تعلیم کے ساتھ پھر تبلیغ ہے اور تبلیغ کے پھر مختلف انداز۔ ایک یہ انداز ہے جس طرح کے اب میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، اور ایک انداز خاموش تبلیغ کا ہے۔ وہ کیا انداز ہے؟ وہ ایک موبائل تبلیغ ہے، چلتی پھرتی تبلیغ ہے، صبح و شام کی تبلیغ ہے، ہر وقت کی تبلیغ ہے، اور وہ تبلیغ اس تبلیغ سے بھی زیادہ مفید ہوتی ہے۔ ایک وہ انسان ہے جو جب بولتا ہے تو پھر ہی حق بات کا پتہ چلتا ہے، دوسرا وہ ہے جس کی سیرت اتنی پاک ہے
اور جس کا کردار اتنا عمدہ ہے اور جس کا اخلاق اتنا افضل ہے اور جس کا زندگی کا رہن سہن کا انداز اتنا شریعت کے مطابق ہے کہ وہ جس جگہ بیٹھ جائے لوگ اس کے بیٹھنے سے بھی سبق حاصل کرتے ہیں. وہ اگر گلی میں جا رہا ہو لوگ اس کے چلنے سے بھی اپنے لیے روشنی حاصل کرتے ہیں. وہ حضر میں ہے یا سفر میں ہے, وہ خاموش ہے یا بول رہا ہے, وہ کسی بھی موڑ پر ہے, اس کو دیکھ کر بھی ایک لوگوں تک پیغام پہنچتا ہے, لوگوں کے ذہنوں میں ایک تاثر ابھرتا ہے اور لوگوں کے ذہنوں کو ایک طہارت ملتی ہے. اس کی سیرت اس کے کردار کے نور سے ذہنوں کو ایک روشنی ملتی ہے. لہذا ہم اس تبلیغ کے قائل ہیں جو زبان سے بھی ہو اور زبان کے علاوہ نور ایمان سے بھی ہو. انسان خاموش ہے, مومن تو پھر بھی ہے اگرچہ متکلم نہیں, مگر ایمان جو سینے میں ہے وہ ایمان اتنا پاورفل ایمان ہو کہ وہ چہرے سے نظر آ رہا ہو. اس ایمان کی جو روشنی ہے وہ آنکھوں کے کردار سے نظر آئے, وہ آنکھوں کے جو ستھرا پن ہے اس سے ظاہر ہو, وہ انسان کی زبان کی صداقت سے اس کا پتہ چلے, انسان کے معاملات سے پتہ چلے کہ یہ کتنا کھرا انسان ہے اور کتنا امین ہے. لہذا ایک انسان جس وقت تبلیغ کی راہ پہ چل رہا ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے اور ہر مومن کا یہ نصاب ہے کہ وہ بول رہا ہو پھر بھی تبلیغ ہو رہی ہو اور وہ چپ کر جائے پھر بھی تبلیغ ہو رہی ہو. یہ انداز تھا نا کہ جس وقت صحابہ کرام علیہم رضوان حدیبیہ میں بیٹھے تھے اور عروہ بن مسعود آئے. بارہا میں اس حدیث کو بیان کر چکا ہوں لیکن اس جہت کے لحاظ سے آپ بیان کرنا چاہتا ہوں. اب وہاں جس وقت عروہ بن مسعود حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے تو کٹر مشرک تھے, مگر گئے تھے تو کلمہ پڑھ لیا تھا. ان کو تبلیغ کیسے ہوئی اور کیسے وہ متاثر ہوئے, ان کا کفر کیسے ٹوٹا اور ان کو نور ایمان کے جلوے کیسے میسر آئے, وہ خود بیان کرتے ہیں. صحیح بخاری شریف میں موجود ہے. کہنے لگے وفدت علی الملوک وفدت علی کیسر وکسر والنجاشی واللہ ان رأیت مالکی یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے اپنے ایمان کا پس منظر یہ بیان کیا کہ میں نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو جو کام کرتے دیکھا ہے ان کے وہ کام میرے سینے پہ اثر کر گئے ہیں. اگرچہ میں نے کوئی ان سے لیکچر نہیں سنے مگر ان کا کردار تھا ایسا, ان کی اپنے بیٹھنے کا طریقہ تھا ایسا, ان کا تعلق بالرسالت سے ایسا. وہ کہنے لگے وفدت علی الملوک, میں بادشاہوں کے پاس گیا, کیسر کے پاس گیا, کسرا کے پاس گیا, نجاشی کے پاس گیا, مگر خدا کی قسم ہے میں نے کیسر و کسرا کا لعاب دہن اس کے کسی وزیر کو چہرے پہ لگاتے نہیں دیکھا. میں نے وہاں پر کسی اس کے خادم کو اس کا اتنا ادب کرتے نہیں دیکھا. اب لعاب دہن ماتھے پہ لگانا یہ کوئی خطبہ دینا نہیں, یہ کوئی درس دینا نہیں, یہ کوئی تقریر کرنا نہیں. صحابہ کرام علیہ رضوان کا ایک عمل ہے, عشق ہے, سرکار کی ذات میں گم ہو جانا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ربط عقیدت اور یہ الفت و محبت ہے. لیکن اس کا اثر کتنا ہوا جو کٹر مشرک تھا جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ صحابہ جس ماحول میں ہے اسی ماحول میں تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. یہ صحابہ مکی بھی ہے جو آپ کے بچپن کے دوست بھی ہے, ساتھ رہے ہیں, مگر اس قدر ادب اتنا پیار ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن ماتھے پہ لگا رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں, پانی نیچے گرنے نہیں دیتے, ہاتھوں پہ لیتے ہیں, ماتھوں پہ لگاتے ہیں. نبی علیہ السلام حکم دے تو وہ سارے تیار ہو جاتے ہیں. حکم ایک کو ہوتا ہے مگر ان میں سے ہر ایک قتل کرتا ہے کہ میں کام کر کے آ جاؤں. جب نبی علیہ السلام بولے تو وہ سارے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اور جب محبوب علیہ السلام کو دیکھے تو پوری آنکھیں پھاڑ کے نہیں دیکھتے, نگاہیں جھکا جھکا کے تھوڑا تھوڑا دیکھتے ہیں. اب عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کلمہ پڑھنے کا جو پس منظر بیان کیا تو یہ 5 چیزیں تھی اور 5 چیزوں میں سے قول تو کوئی بھی نہیں تھا, سارے فعل تھے, سارے وہ کردار کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے, سارے معمولات تھے. تو پتہ چلا کہ تبلیغ کا طریقہ یہ بھی ہے اور غیر مسلموں کو متاثر کرنے کا طریقہ یہ بھی ہے. ایک مومن اپنے طور پر اتنا مخلص ہے, اتنا پاک ہے, اتنا امین ہے, اتنا صادق ہے, اتنا اوریانی معاشی سے پاک ہے, اس قدر وہ سنت نبوی کا پیکر ہے کہ اس کو جو دیکھتا ہے اگرچہ وہ خاموش
بیٹھا ہو اس کو دیکھنے سے ہی دلوں کو خطبہ میسر آ جاتا ہے، دلوں تک پیغام پہنچ جاتا ہے، دل موم ہو جاتے ہیں، دلوں کا سنگ اتر جاتا ہے۔ ارے بد عملی کا سنگ تو کیا، کفر کی آلودگی بھی دور ہو جاتی ہے۔ اس واسطے حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ جو انداز تبلیغ تھا وہ زبان سے بھی تبلیغ کرتے رہے، آخری دم تک کرتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زخم گہرے تھے، دودھ بدن سے بہر نکل گیا جو پلا گیا تھا، زمین پہ لیٹے ہوئے تھے، اور ایسے میں جو چند گھڑیاں وفات میں باقی رہ گئی تھی، اب ظاہر تھا کہ امیر المومنین جا رہے ہیں، وہ خود بھی سمجھتے تھے کہ اب میں چند گھڑیوں کا مہمان ہوں۔ ایسے میں ایک لڑکا آ گیا، اس نے تعریف کی، واپس لوٹا، اس کا تہبند ٹخنوں سے نیچے تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب زندگی کی آخری سانس تک تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، کہنے لگے ردو الی ھذا الغلام، بخاری شریف میں ہے، اور میں اس بچے کو میری طرف بلاؤ۔ جب وہ قریب آیا تو یبن اخی، میرے بھتیجے، ارفع ثوبک، اپنا کپڑا اونچا کر لو، انہو انکا لثوبک واتقا لربک، اور دو فائدے ہوں گے، تمہارا کپڑا ستھرا رہے گا، رب راضی رہے گا۔ تو یہ قول کی تبلیغ بھی ہے اور فعل کی تبلیغ بھی ہے، اپنے کردار سے تبلیغ بھی ہے، اپنے اقوال سے تبلیغ بھی ہے۔ تو تبلیغ دین کی سب سے بڑی ڈیوٹی ہے جو ہمارے اوپر عائد ہے، اور اس میں پہلے تحمل دین، وہ تعلیم دین سے ہے، کیونکہ بغیر پڑھے جو تبلیغ ہے اس سے تو مزید گمراہی پھیلے گی۔ جس چیز کا علم نہ ہو اس کو آگے پیش کر دینا یہ تو ایک فتنہ بن جائے گا، اور اگر علم ہے، سیکھ لیا، اگرچہ ایک آیت سیکھ لی ہے مگر سیکھی صحیح ہے، معنی صحیح آتا ہے، سمجھا اس کو صحیح ہے، اب انسان جس وقت آگے اس کی تبلیغ کرتا ہے، اوروں تک پہنچاتا ہے، تو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے اتنا بڑا اور کوئی تحفہ نہیں جتنا بڑا تحفہ اس کے لیے کلمہ خیر ہے۔ کوئی ایک آیت، کوئی ایک حدیث، کوئی ایک دین کا مسئلہ جو دوسرا بھائی نہیں جانتا تھا، آپ اس کو جا کے سنا دیا، اس تک پہنچا دیا، یہ سب سے بڑا تحفہ ہے جو تم نے اپنے بھائی کو عطا کیا، اور یہ سب سے بڑا صدقہ ہے جو کسی نے اپنی زبان سے کر دیا، کیونکہ صدقہ صرف مال کا نہیں ہوتا، تبلیغ دین وہ صدقہ ہے کہ جس کی برابری دوسرے صدقے نہیں کر سکتے۔ آپ کے سمجھانے سے ایک شخص کا نمازی بن جانا، جھوٹ چھوڑ جانا، آنکھ پاک کر لینا، یہ ایک طرف ہے، اور پہاڑوں جتنی چاندی صدقہ کرنا ایک طرف ہے۔ اس واسطے یہ تبلیغ دین، اس کا فریضہ ہمارے اوپر لازم ہے، اس کے لیے ہم نے فہم دین کا یہ سلسلہ جاری کر رکھا ہے تاکہ سمجھا جائے اور پھر آگے پہنچایا جائے، اور دونوں طرح اپنی تعمیر کی جائے، اپنی تطہیر کی جائے، اپنی اصلاح کی جائے، تاکہ دیکھنے والا دیکھ کر خود بخود پیغام وصول کرے، اور پھر زبان سے بھی سمجھایا جائے، اور اس پر خاموشی اختیار نہ کی جائے، کیونکہ جب وقت ہو بیان کا اس وقت چپ کر جانا اس پر مواخذہ ہوتا ہے۔ اور یہاں پر بھی وہ دونوں چیزیں ہمارے پیش نظر ہیں۔ وہ حدیث شریف جب رب ذوالجلال نے کہا تھا جبریل چلو پورا بستی کو الٹا کر دو، تو کہنے لگے ان فیہم عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، اے اللہ بستی کو تو الٹا کر دوں مگر وہاں تو بڑا پرہیزگار انسان بھی ہے جس نے زندگی میں کبھی تیری نافرمانی نہیں کی، نہ کوئی سال نافرمانی میں گزرا، نہ کوئی مہینہ نافرمانی میں گزرا، نہ کوئی ہفتہ، نہ کوئی دن، نہ کوئی گھنٹہ، نہ کوئی منٹ، یہاں تک ایک سیکنڈ بھی اس نے تو تیری نافرمانی نہیں کی، تو اس کو قصور کیا ہے تو اس کو نکال دوں اور باقی بستی کو الٹا کر دوں؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا نہیں، جبریل اسی کے سمیت بستی کو الٹا کر دو۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو تعجب تھا، رب ذوالجلال نے فرمایا ان وجہہ لم یتمعر فی ساعۃ قط، اے جبریل میں کیا کروں اس کے سجدوں کو، جب قوم بگڑ گئی تھی وہ خاموش کیوں بیٹھا تھا؟ اور یہاں پر جو لفظ بولے تو یہاں سے بھی تبلیغ کی دونوں قسموں کی سمجھ آ رہی ہے۔ ان وجہہ لم یتمعر فی ساعۃ قط، جب لوگ شرابیں پی رہے تھے، بدکاری کر رہے تھے، لوگ میوزک کی دھن پر ناچ رہے تھے، معاشرہ عریانی فحاشی کی آگ میں جل رہا تھا، تو یہ بول نہیں سکتا تھا تو کم از کم اس کے چہرے کا رنگ تو بدلتا۔ اے جبریل اس کے چہرے کا رنگ ہی نہیں بدلا، بدی کو دیکھ کر اس کو دکھ نہیں ہوا، اس کے چہرے پر اثر ظاہر نہیں ہوا کہ اس کو بروں کی وجہ سے پریشانی ہے۔ اے جبریل
اگر اس کے چہرے کا رنگ بھی بدلا ہوتا گنہگاروں کو دیکھ کر بروں کو دیکھ کر، آج میں اس کو بچا لیتا، میں اس کو نہیں بچاؤں گا، میں اسے بتاتا ہوں، اس کو صحیح سے قبول کرتا ہوں جو خود بھی نور بنتا ہے، اوروں کو بھی نور بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس واسطے یہ تبلیغ دین کی دو قسمیں واضح ہو گئی۔ اول یہ خود بولتا ان کے سامنے، بولتا کہ حرام کر رہے ہو، ناجائز کر رہے ہو، جہنم میں جا رہے ہو، ہٹاؤ واپس، رستہ بدلو، حرم کی طرف آ جاؤ، یہ بولتا۔ اور اگر بول نہیں سکتا تھا تو اس کے چہرے سے غصہ تو ظاہر ہوتا، اب یہ غصہ یہ بھی تبلیغ قرار پایا، یہ بھی بچنے کا ایک ذریعہ بن گیا۔ ان بچاؤ لم یتمار فیا، اور اس کے چہرے کی رنگت ہی نہیں بدلی، تو پتا چلا کہ ایسے کرائم اور ایسا انداز جس سے بروں سے برات اور بیزاری کا اظہار ہو، اگرچہ وہ کوئی تقریر نہ ہو، کوئی خطبہ نہ ہو، اس کے بھی کچھ نمبر بندے کو مل سکتے ہیں، اس سے بھی نجات ہو سکتی ہے، لیکن اس موقع پر کہ جب بدی عام ہو جائے اس وقت صبح سے بولنا، یہ اس کے مقابلے میں بڑا کام ہے، عظیمت ہے، اور اس کا اظہار اور زور بازو سے اب بدی کے رستے بند کر دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا ایک انعام ہے ایک انسان پر۔ تو ہم فہم دین کورس کے اس پلیٹ فارم سے تبلیغ دین کا وہ فریضہ جو اس امت کی سرداری کی علامت ہے، اس کی ادائیگی کے لیے اس کورس کو روزانہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس بڑی نعمت کے حصول کے لیے انشاءاللہ روزانہ قافلے رواں دوا رہیں گے، اور یہی ہمارے اس زیادت کی علامت ہے جو رب ذوالجلال نے فرما دیا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اور یہ شان ہے اس امت کی کہ جتنی تبلیغ اس نے کی ہے اتنی تبلیغ کسی امت نے نہیں کی، اور جتنی ان کی تبلیغ کے اثرات مرتب ہوئے ہیں اتنی کسی امت کی تبلیغ کے اثرات مرتب نہیں ہوئے۔ یہ زمینی حقائق ہے۔ دکھاؤ امتوں میں سے کوئی امت کہ جن کے نبی علیہ السلام کو دنیا سے گئے ہوئے 14 صدیاں گزر چکی ہو پر دین پھر بھی باقی ہو، اور یہ دین باقی ہے، اور آج تک قرآن زندہ ہمارے پاس موجود ہے، آج تک سنت نبوی کے خزانے ہمارے پاس موجود ہیں، آج تک مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوئی ہیں، اور لوگ اللہ کے حکم پر روزے رکھ رہے ہیں، تو پتہ چلا وہ دین باقی ہے، اور جس بیس پر باقی ہے وہ بیس تبلیغ دین ہے۔ اگر تبلیغ دین کا فریضہ ہم سے پہلے لوگ ادا نہ کرتے، آج ہم اندھیرے میں ہوتے، ہماری آنکھیں اندھی ہوتی، ہمیں کچھ نظر نہ آ رہا ہوتا، ہمیں دین کے لحاظ سے کوئی رستہ معلوم نہ ہوتا۔ ان لوگوں کا کام ہے جن کی عمریں ہم سے پہلے گزر گئی، جو ارشاد اور رشد کے لحاظ سے اس منصب پر فائز تھے اور اپنی ڈیوٹی کو انہوں نے پورا کیا، ان سے دولت ہم تک پہنچ گئی۔ اب اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر اگلوں کے لیے ایک کمی باقی ہو جائے گی، اور اللہ تو وعدہ اپنا پورا کرے گا، وہ کسی نہ کسی طرح اپنے دین کو ضرور باقی رکھے گا، مگر اس میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں ہمارا اس میں حصہ ہو، اور جو شریعت اور اس ملت کا جو امتیاز ہے کہ تبلیغ دین کا کام اس کا جو ہے وہ ساری امتوں سے منفرد ہے اور جدا ہے، اور اس پر یہ گواہیاں موجود ہیں اتنی صدیوں کے گزر جانے کے باوجود یہ دین اصلی شکل میں موجود رہنا یہ تبلیغ کی برکت سے ہے اور تبلیغ کی وجہ سے ہے۔ اور پھر یہ دیکھ لیجئے جو تبلیغ کا انداز اس امت کا ہے وہ پہلی امتوں میں نہیں رہا۔ اس بنیاد پر ہی رب ذوالجلال نے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کو مقدم ذکر کیا، ورنہ ایمان اللہ پر یہ سب سے بڑی شان ہے ایک مومن کی، اس کو تیسرے نمبر پر ذکر کیا، لیکن تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کو آیت میں پہلے نمبر پر اور دوسرے نمبر پر ذکر کیا۔ مطلب کیا تھا کہ وہ بیان کرنا ہے جو صرف اس امت میں ہے باقی میں نہیں ہے۔ ایمان تو ساری امتوں میں موجود ہے جنہوں نے بھی اپنے اپنے نبیوں کو مانا، مگر ان میں امر بالمعروف اس درجے کا نہیں جس درجے کا اس امت میں ہے، اور نہی عن المنکر اس درجے کا نہیں جس اس امت میں موجود ہے۔ وہ ہوتا تھا کہ پورے کے پورے گاؤں اجڑ گئے، لٹ گئے، سارے پورے ہو گئے، کوئی اذان پڑھنے والا باقی نہ بچا، کوئی ان کو دعوت دینے والا باقی نہ بچا۔ فرمایا یہ امت ایسی نہیں ہوگی، ہر دور میں حق کی اذانیں دینے والے موجود رہیں گے،
رب ذوالجلال ہمیں اسی اذان کی خاطر زندہ رکھے اور اسی اذان کی خاطر ہم اللہ کے دین کے لیے متحرک رہیں. رب ذوالجلال ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کل بہت ہی